السلام علیکم۔ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 2 سیرت النبی کا۔ ایک سال ہاشم تجارت کے لیے شام گئے، ساتھ میں تاجروں کا پورا قافلہ تھا۔ واپس ہوئے یثرب سے گزرا ہوا۔ یثرب آپ لوگ جانتے ہوں گے، مدینے کا پرانا نام کیا تھا؟ یثرب۔ قافلے میں کچھ تاجر یثرب کے بھی تھے، جن کو وہاں کی ایک عورت نے اپنا مال تجارت دے کر بھیجا تھا۔ قافلہ یثرب پہنچا تو وہ عورت اپنے تاجروں کے پاس آئی اور سفر کی روادت پوچھنے لگی۔ کیا بیچا، کیا خریدا؟ باتوں سے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی بہت ہی ہوشیار، تجربہ کار اور با تدبیر خاتون ہو۔ ہاشم یہ سب دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں اس کی فراست داو دے رہے تھے، اس کا ذکاوت اور فطانت سے خوش ہو رہے تھے، چہرے پر شرافت اور سنجیدگی کا نور دیکھ کر مسرور رہے تھے۔ یہ کون عورت ہے؟ ہاشم نے سوال کیا۔ یہ سلمیٰ ہے، باپ کا نام عمرو ہے، خزرج کا ایک خاندان ہے، بنی نجار، یہ اسی خاندان سے ہے۔ تاجروں نے اس کا پورا اعتراف کرا دیا۔ ہاشم: کیا یہ شادی شدہ ہے؟ نہیں، البتہ یہ اپنے یہاں کی بہت معزز خاتون ہے، چاہتی ہے کہ کوئی ایسا شوہر ہو جو اس کی آزادی سلب نہ کرے، اپنی آزادی کو مجروح کرنا اسے گوارا نہیں۔ ہاشم نے پوچھا، کیا وہ مجھے پسند کرے گی؟ پوچھا گیا تو وہ تیار ہو گئی۔ وہ ہاشم کو اچھی طرح جانتی تھی، اسے معلوم تھا قوم میں ان کا کیا مقام ہے، چنانچہ ہاشم سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ اسے لے کر مکہ چلے آئے، وہاں کافی دنوں ساتھ رہے، پھر وہ یثرب لوٹ آئی۔ وہاں ایک لڑکا ہوا جس کا نام اس نے شیبہ رکھا۔ اس کے بعد کئی سال گزرے، پھر ایک سال گرمیوں میں تجارتی قافلہ چلا، ساتھ میں ہاشم بھی گئے۔ شام میں ایک مقام ہے غزہ، وہاں پہنچ کر انتقال کر گئے۔ تو آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز کہ جو ہاشم ہے ان کا انتقال کہاں ہوا تھا؟ غزہ میں، ٹھیک ہے؟ وہ غزہ انتقال کر گئے اور اب سارے عہدے مطلب کے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ ان کے بھائی تھے، شیبہ مطلب کے بھتیجے تھے۔ یہ یثرب میں مال کے پاس ہی رہ رہے تھے۔ اب مطلب کو ان کی فکر ہوئی تو طے کیا بھتیجے کو مکہ لائے کہ یہیں ان کا ددیال تھا، یہیں باپ کا پورا خاندان تھا۔ مطلب اس غرض سے یثرب گئے، بھابی سلمیٰ سے ملاقات ہوئی، بولے میرا بھتیجا بڑا ہو چکا ہے، ہاتھ پیر مضبوط ہو چکے ہیں، چاہتا ہوں اب اسے اپنے یہاں لے جاؤں۔ تمہیں معلوم ہی ہے حسب و نسب کا اعتبار سے قوم میں ہمارا کیا مقام ہے، وہاں وہ عزت سے رہے گا، یہاں تو بیچارہ پردیس میں پڑا ہے۔ سلمیٰ: اس کی جدائی میرے لیے موت ہے، لیکن یہ بھی پسند نہیں کہ وہ اپنے بزرگوں سے جدا رہے۔ ذرا پوچھیے دیکھیے اس کی کیا خواہش ہے، کہو میرے دلارے کیا خیال ہے، میرے ساتھ اپنے وطن چل رہے ہو نا؟ مطلب نے نہایت پیار سے بھتیجے کو مخاطب کیا۔ یہ تو امی بتائیں گی، جب تک امی جان کی اجازت نہ ہو میں کہیں نہیں جانے کا۔ سعادت مند بھتیجے نے نہایت معصومیت سے جواب دیا۔ سلمیٰ نے مطلب کا اصرار دیکھا تو تیار ہو گئی، کلیجے پر پتھر رکھ کر اجازت دے دی۔ مطلب 3 دن وہاں مہمان رہے، چوتھے دن شیبہ کو ساتھ لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت شیبہ کی عمر 8 برس تھی، دونوں ایک ہی اونٹ پر سوار تھے، مطلب آگے تھے اور شیبہ پیچھے۔ مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں کو گمان ہوا یہ مطلب کا غلام ہے، کہیں باہر سے لے کر آ رہے ہیں۔ دیکھتے ہی شور مچایا، مطلب غلام لائے، کیا تم نے عبدالمطلب یعنی مطلب کا غلام دیکھا؟ دیکھو یہ عبدالمطلب، مطلب کا غلام۔ اس میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز، جو یہ مطلب تھے ان کے لیے بولا گیا ہے کہ جو عبد مطلب، یعنی عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، اور کس کا بندہ؟ مطلب کا۔ تو مطلب تو شیبہ کو کیا بولا؟
عبد مطلب یعنی مطلب کا غلام۔ مطلب نے اس طرح کی آواز سنی تو سخت برہم ہوئے۔ اہل قریش تم بھی عجیب لوگ ہو، یہ تو میرا بھتیجا ہے، بڑے بھائی ہاشم کا بیٹا، یثرب میں تھے، وہاں سے لے کر آ رہا ہوں، لیکن یہ نیا نام جو بے ساختہ زبانوں پر آ گیا اصل نام پر غالب آ گیا۔ ماں نے ان کا نام شیبہ رکھا تھا اور اسی نام سے پکارے جاتے تھے، لیکن اب اصل نام کسی کو یاد نہ رہا اور اسی وقت سے ان کا نام کیا ہو گیا؟ عبد المطلب۔ تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، ان کا جو ریئل نام تھا وہ کیا تھا؟ شیبہ۔ تو اب ان کا نام کیا رکھا ہم نے؟ آ گیا عبد المطلب۔ مطلب کا انتقال ہوا۔ مطلب کون؟ چچا۔ مطلب کا انتقال ہوا تو عبد المطلب سمجھدار ہو چکے تھے، دست و بازو مضبوط ہو چکے تھے اور جسم میں توانائی آ چکی تھی۔ چچا کا کام انہوں نے سنبھال لیا، سکھایا اور رفدہ ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ آبادی میں تو کنویں تھے نہیں، جو کچھ تھے مکہ کے اطراف میں تھے، وہ بھی ادھر ادھر منتشر۔ حاجیوں کے لیے پانی وہیں سے لایا جاتا تھا۔ کعبے کے پاس کچھ حوض ہوتے، ان میں بھرا جاتا۔ حوضوں کو مستقل بھرتے رہنا، پھر آئے دن ان کی صفائی کرنا ایک مسئلہ تھا، اس میں بڑی پریشانی ہوتی، طرح طرح کی زحمتوں کا سامنا ہوتا۔ عبد المطلب بہت فکر مند ہوئے۔ چاہے زمزم کے متعلق مشہور تھا کہ اس کا پانی نہایت شیریں اور خوش ذائقہ تھا، کبھی خشک بھی نہ ہوتا، جتنی ضرورت ہوتی حاصل ہو جاتا۔ لطف یہ کہ نہ کوئی زحمت اٹھانی پڑتی، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی۔ عبد المطلب کو اس کا خیال آیا، زمزم کو کس نے پاٹا اور کیوں پاٹا؟ عبد المطلب نے قوم کے سن رسیدہ اور واقف کار بزرگوں سے سوال کیا۔ پہلے یہاں قبیلہ جرہم کی حکومت تھی، ان کا آخری تاجر رمزاز جرہمی تھا۔ جب اس کی قوم بگڑ گئی اور بناؤ سے زیادہ بگڑ کے کام کرنے لگی تو بنو خزاعہ کو ناگوار ہوا، انہوں نے جرہم کو بے دخل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے لیے جنگ کا میدان بنو خزاعہ کے ہاتھ رہا۔ اب جرہم کو یہاں سے جانا پڑا۔ جاتے وقت مزاج سے اس سے اور کچھ بھی بن نہ پڑا، البتہ کعبے میں جو نذرانے تھے زمزم کے اندر ڈالے اور اوپر سے پاٹ دیا۔ جاننے والوں نے زمزم کی پوری تاریخ بیان کر دی۔ اچھا، تو جب تک زمزم کی کھدائی صفائی نہ ہو جائے اور پہلے کی طرح پھر سے وہ رواں نہ ہو جائے، اس وقت تک یہیں چین سے نہیں بیٹھنا۔ عبد المطلب نے نہایت پرعزم لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ انہی دنوں ایسا ہوا کہ رات میں وہ سو رہے تھے، سوتے میں یہ آواز سنی، زمزم کی کھدائی کر ڈالو۔ یہ غیبی آواز آئی اور مسلسل آتی رہی، اس سے ان کی ہمت اور بڑھی، چنانچہ کھدائی شروع ہو گئی۔ لیکن یہ کوئی آسان کام نہ تھا، جان توڑ محنت پڑی، خون پسینہ ایک کر دیا، تب کہیں جا کر پانی نکلا۔ زمزم میں مزاج کی تلواریں بھی ملیں اور کعبے کے نذرانے بھی۔ نذرانوں میں سونے کے 2 ہرن بھی تھے۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کے دروازے بنوائے اور ہرنوں کو ان کے دونوں طرف رکھ دیا کہ کعبے کی زینت بڑھے۔ زمزم کی کھدائی میں عبد المطلب تھک کر چور ہو گئے، جس کا دل پر کافی اثر ہوا اور تنہائی کا احساس شدت سے ستانے لگا۔ اس وقت تک ان کا صرف ایک ہی اولاد تھی، جس کا نام تھا حارث۔ انہوں نے نذر مانی اور اللہ سے دعا کی، خدایا اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور سب کے سب جوان ہو کر میرا ہاتھ بٹانے لگے تو ایک کو تیرے نام پر قربان کر دوں گا۔ عبد المطلب کی آواز پوری ہوئی، یہ آرزو پوری ہوئی۔ اللہ نے ان کو 10 بیٹے دیے، سب پلے بڑے، جوان ہوئے اور ان کا ہاتھ بٹانے لگے۔ اب نذر پوری کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب نے بیٹوں کو جمع کیا اور سارا قصہ سنایا۔ ابا جان، ہم سب دل و جان سے حاضر ہیں، جس کو چاہیں آپ قربان کر دیں۔ بیٹوں نے نہایت سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو الگ الگ تیروں پر اپنے اپنے نام لکھ لاؤ۔ باپ نے کلیجے پر سل رکھ کر
ان سب کو ہدایت کی۔ سب بیٹے اپنا نام لکھ کر باپ کے پاس لے گئے۔ عبد المطلب نے ان تیروں کو ساتھ لیا اور کعبے میں آئے، وہاں فال نکالنے والے سے ملے اور اس کو وہ تیر دے دی کہ معلوم کرے بتوں کا مہاراجا ہبل کون سا بیٹا پسند کرتا ہے۔ اس وقت مکہ میں رواج تھا جب کوئی اہم کام درپیش ہوتا تو تیروں سے فال نکلواتے، اس طرح دیوتاؤں کی مرضی معلوم کرتے۔ محنت یا پروہت تیروں کو لے جاتا، دیوتاؤں کے سامنے ایک خاص طریقے سے پھراتا، جس تیر کا منہ دیوتا کی طرف ہو جاتا سمجھتے بس یہی دیوتا کی پسند ہے، پھر اس کے مطابق کام کرتے۔ محنت نے عبد المطلب کے تیر ہبل کے پاس پھرایا تو چھوٹے بیٹے عبداللہ کا نام نکلا۔ عبداللہ عبد المطلب کے چہیتے بیٹے تھے، بھائیوں میں سب سے زیادہ محبوب تھے، لیکن کرتے کیا، مجبور تھے، ان کو ذبح کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ وہیں ہبل دیوتا کو پسند تھے۔ عبد المطلب نے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، انہیں لیے ہوئے زمزم کے پاس آئے، وہاں قربان گاہ تھی، جس کو بھی کچھ قربان کرنا ہوتا وہیں لا کر کرتا۔ اصاف اور نائلہ کے حضور یہ ان کی بڑی دیویاں تھیں۔ یہ خبر لوگوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری اور جنگل کی آگ کی طرح سارے شہر میں پھیل گئی۔ جو جس حال میں تھا عبد المطلب کی طرف دوڑ پڑا، آنن فانن سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، جسے دیکھے اس کی زبان پر یہی نہیں عبد المطلب، عبداللہ کو ذبح نہ کیجیے۔ عبد المطلب عجیب کشمکش میں پڑ گئے، میں تو نذر مان چکا ہوں، نذر پوری کرنی ضروری ہے، آخر میں کروں تو کیا کروں۔ عبد المطلب نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اگر مال فدیہ بن سکے تو ہم راضی ہیں، اونٹ ذبح کرنے سے کام بن جائے تو اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ سب کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں، سب کے ہونٹوں پر ایک ہی طرح کے جملے لرز رہے تھے۔ لوگ بہت دیر تک سوچتے رہے، آپس میں مشورہ کرتے رہے، کیا کریں۔ کسی نے کہا یثرب کی اطراف میں ایک نجومی عورت ہے، گٹھیاں سلجھانے میں وہ ماہر ہے، چل کر اس سے پوچھیں، ہو سکتا ہے اس کا ناخذ تدبیر یہ گٹھی بھی سلجھا دے۔ سب کو یہ رائے پسند آئی، چنانچہ لوگ اس عورت سے ملے، اس کو سارا حال بتایا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد اس نے پوچھا، کسی قیدی کو چھڑانا ہو یا کسی مجرم کی جان بچانی ہو تو کتنا فدیہ دیتے ہو تم لوگ؟ 10 اونٹ۔ 10 اونٹ! سب ایک ساتھ بول پڑے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ تو بس 10 اونٹ عبداللہ کے نام کا کرا ڈالو، اگر اونٹوں کے نام کرا نکل آئی تو بہتر ہے، اور نہ 20 اونٹ کر دو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 بڑھا دو، اور اسی طرح 10 بڑھاتے رہو یہاں تک کہ تمہارا رب راضی ہو جائے۔ اس نجومی عورت نے اس گٹھی کو بھی سلجھا دیا اور مرجھائے ہوئے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھے۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا، 10 اونٹ عبداللہ کے نام کرا ڈالا تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 اونٹ بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر عبداللہ کا نام نکلا، 10 اور بڑھا دیے، پھر بھی عبداللہ کا نام نکلا۔ لوگ اسی طرح 10 اونٹ بڑھاتے رہے اور عبداللہ کا نام نکلتا ہی رہا۔ ادھر عبد المطلب کھڑے عاجزی کے ساتھ دعا میں مصروف تھے، خدایا فدیہ قبول کر لے، خدایا عبداللہ کی جان بچا لے۔ جب بڑھتے بڑھتے 100 اونٹ ہو گئے تو کرا اونٹوں کے نام نکلا۔ اب کیا تھا، لوگ خوشی سے اچھل پڑے، عبد المطلب کو ہر طرف سے مبارکباد دی جانے لگی۔ مبارک ہو عبد المطلب، اللہ نے بیٹے کا فدیہ قبول کر لیا۔ لیکن عبد المطلب ابھی مطمئن نہ ہوئے، دوبارہ کرا ڈلوائے کہ کوئی شبہ نہ رہ جائے، خدا کی مرضی کیا ہے صاف معلوم ہو جائے۔ جب پوری طرح اطمینان ہو گیا تو اونٹ ذبح کیے گئے اور وہیں چھوڑ دیے گئے کہ جو چاہے ان سے فائدہ اٹھائے۔ تو اب ہم ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم۔